السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے۔ کچھ سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، تو اس لیے بچوں کو ہٹا دیا ہے۔ بہرحال ہم سب جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ بات مکمل ہو جائے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ ہم شہر میں کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت ہم کو نہیں ملتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے شہر کی کسی مسجد میں جا سکیں۔ ایسی شکل میں ہم طلبہ نے یہ کیا ہے کہ جو 25-30 لوگ ہوتے ہیں اور ہم اپنے ہی کالج میں ایک کمرے میں جمعہ کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا جمعہ کرنا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 40 سے کم ہوں گے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جب شہر میں شامل ہے تو ایسی شکل میں 20-25 ہے، جمعہ ان کو کر لینا چاہیے اور جمعہ ہو جائے گا، کوئی اختلاف نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک بھائی ہے، مرنے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بیٹی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جو آدمی مرا ہے اس کا ایک ہی بھائی ہے اور ایک بیٹی ہے، آدھا بیٹی کو چلا جائے گا، آدھا بھائی کو، آدھا بیٹی کو چلا جائے گا اور آدھا بھائی کو۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ثنا پڑھنا بھول گئے یا جان بوجھ کر، لکھا ہے جان بوجھ کر بھول گئے، جان بوجھ کر کیسے بھولے گا؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ثنا کو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ثنا نماز میں نہ واجب ہے نہ فرض ہے، چاہے کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور چاہے انجانے میں چھوڑ دے، بس اسے اللہ اکبر کہتے ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ اللہ کے رسول نے دیا ہے، ایسا بعض حدیث لوگ نقل کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو حدیث ہے، حدیث تو ہے نہیں، حقیقت میں ایک صحابی کا قول ہے، حضرت ابن عباس کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے قرآن مجید میں کہ قیامت میں کئی جگہ پر یہ آیت ذکر ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس طریقے سے آیتیں ہیں کہ قیامت میں کچھ چہرے بہت ہی چمکیلے ہوں گے اور کچھ چہرے بہت ہی کیا ہے، ڈارک ہوں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ڈارک والے ہوں گے اور کن کا روشن چہرہ ہوگا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اہل سنت ہے، جماعت کا لفظ نہیں ہے، جو اہل سنت ہے وہ چمکیلے ہوں گے، جو اہل بدعت ہیں ان کے ڈارک ہوں گے۔ یہاں پر اہل سنت سے مراد اہل سنت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کے روشن کو چہرے کو روشن رکھے گا، اور جو سنت کے خلاف بدعتیں کر رہے ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب قرآن خوانی کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ جتنی بھی آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، مرنے پر، جینے پر، دکان پر، مکان پر، کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ایک دم پکی سن لیں، چاہے مولانا فراز صاحب قرآن خوانی کروا رہے ہوں اور یا کوئی دوسرا کروا رہا ہو، سنت سے قطعی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ اسی قرآن کا مقصد جو نہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل تھا، یہ چیزوں میں لگا کر کے لوگوں نے قرآن مجید کا اصل مقصد سے امت کو کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اسی میں امت کو پھنسا کر کے کوئی جو ہے وہ عورت پنسورہ پڑھ لیتی ہے پوری زندگی، قرآن نہیں اٹھاتی، کوئی جو ہے وہ 2-4 سورتیں اپنے رکھے جیب میں برکتاً، کوئی کسی نے اپنے گھر میں ٹانگ رکھا ہے، یہ ساری ایک چیز بھی، کوئی چیز بھی اس طریقے سے اس قرآن کے مقصد سے نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے، لہذا سنت کہنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ پوچھا گیا جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ ہزاروں مرتبہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت کا گناہ ملنا ہے، اور اگر یوں ہی کرتے ہیں تفریحاً تو عبث کام ہے، عبث کام کرنا بیکار ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب خطبہ جمعہ کے درمیان میں
دیکھا گیا ہے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ قطعی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی جائے۔ یہ خلیج میں، پورے عرب دنیا میں یہ ایک بدعت ایجاد ہے کہ جب وہ امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں تو بھی لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبے میں دعا مانگتے ہیں تو بھی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دونوں چیز قطعی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں 18-20 سال عرب دنیا میں رہا، میں نے 20 علماء اور مفتی سے یہ مسئلہ پوچھا کہ بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں، اچھا وہ امام نہیں ہاتھ اٹھاتا، وہ جو خطبے پہ کھڑا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعائیں مانگ رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو میں نے کہا یہ لوگ ہاتھ اٹھاتے آپ آج تک منع نہیں کیے؟ انہوں نے کہا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات ہے، کیونکہ ایک روایت ایسی بھی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب امام بیٹھتا ہے خطبے کے درمیان میں، وہ درمیان میں دعا قبولیت کی گھڑی ہے، تو بعض لوگ اس چکر میں اسی ٹائم پر اس کو کیش کرانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہے کہ وہ گھڑی ہے جس پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر ایسی بات بھی ہے تو دل سے دعا مانگی جائے، زبان سے نہیں مانگی جائے اور ہاتھ نہیں اٹھایا جائے۔ سمجھ رہی بات؟ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، آج کل کے ماحول میں جہاد کے لیے کیا والدین کی اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے جس کو تم جہاد سمجھ رہے ہو جہاد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے طور پر جہاد بنا رکھا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے جہاد کسے کہتے ہیں۔ جب یہ بات ہو جائے گی تب والدین سے کی بغیر اجازت کے والدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جہاد دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک نفیر عام ہوتا ہے اور ایک آپشنل ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور امیر نے نفیر عام کر دیا، نفیر عام کا مطلب کہ ایوری ون ہیز ٹو جوائن، ہر آدمی کو جوائن ہونا، ایسی جگہ پہ پھر والدین کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر امیر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر ایک کو جہاد میں جانا ہے، تو ایسی شکل میں والدین سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، امام کے سلام پھیرنے کے وقت اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ رکعت نہیں چھوٹی ہے، تو اس نے بیٹھ کر سلام پھیر لیا، تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ گویا کہ اس نے دوسری جو یاد ہے، پہلی یاد کو اس نے منسوخ کر دیا۔ دوسری یاد کہ میری نماز نہیں چھوٹی، اور فوراً بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے سلام پھیر لیا، اس میں تاخیر نہیں ہوئی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر تاخیر ہوئی سجدہ سہو کر لے، نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، کسی کے انتقال کے بعد گھر میں عورتیں کھجور کی گٹھلیوں پر گن گن کر کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں، اور اس کی کوئی خاص تعداد بھی ہوتی ہے، اور کچھ صورتیں بھی کچھ خاص تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ ملک، یاسین، سورہ حشر، بقرہ، سورہ بقرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک بات مسلمانوں کو طے کر لینا چاہیے کہ شرعی معاملہ ہم کو نبی سے اور صحابہ کی زندگی سے سیکھنا ہے، یا ہم کو جو اچھا لگے وہ کرنا ہے۔ یہ دو میں سے ایک بات اگر ڈیسائیڈ ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شرعی معاملہ، شرعی سے مراد جس میں آپ ثواب کی نیت کر رہے ہیں، اس کا ہر حال میں نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے، صحابہ کی زندگی سے اس کی دلیل ملنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اپنی جانب سے عبادت میں اس قسم کی زیادتی ثواب کے بجائے گناہ کرے گی، ثواب قطعی نہیں۔ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہو اور انہوں نے مرنے کے بعد کلمہ طیبہ یا جو بھی پڑھنے کی رسم ذکر کی گئی ہے، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کہہ رہے مولانا صاحب، ایمان دن پہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی مضبوطی کا کوئی طریقہ بتائیے۔ دیکھیں کیا ہے پرابلم، کیا ہے دنیا میں اس وقت؟ دنیا بیزار ہے کس چیز سے؟ آخرت سے۔ آخرت اس کے ذہن سے نکل چکی ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ جو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں ہمارے ساتھی کیسے ہیں۔ اگر 24 گھنٹہ ساتھی پیسے کی بات کر رہے ہیں تو ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرو۔ تو سب سے پہلے اگر اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نہ نماز کی پڑھتے ہیں، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، ہر وقت پیسے کی بات کرتے ہیں، ایمان کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا بابو۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا ہے؟ ماحول پیدا کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز قرآن مجید سے جڑنا ہے۔ نمبر 2، ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد تسبیح نہیں ہے، ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے کہ ہمارا اللہ اس کام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اختیار کی جائیں تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہونے لگے گا۔ پوچھا جائے کہ مولانا صاحب صحبت کے وقت میں جو کپڑے میاں بیوی پہنے رہتے ہیں اس پر ناپاکی نہیں لگی ہے، تب بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیا؟ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو آدمی ناپاک ہوتا ہے یہ حکمن ناپاک ہوتا ہے، باڈی سے کوئی آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، اور باغ میں کام وہ جب کرنے گئے تو اس وقت انہوں نے غسل نہیں کیا تھا اور وہ ناپاک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے آ کر ہاتھ ملانا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور انہوں نے جب کھینچ لیا تو پوچھا کیوں آپ نے ہاتھ کھینچے؟ انہوں نے کہا میں ناپاک ہوں، میں پہلے غسل کر کے آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ناپاکی حکمی ہے، بدن کے لحاظ سے ناپاکی نہیں ہے۔ لہذا صحبت کی وجہ سے جب تک کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر شادی کرتے وقت لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں غلط اطلاع دے کر شادی کی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو باتیں اس میں ہو سکتی۔ اگر غلط اطلاع دی گئی ہے گناہ تو ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے، نمبر 1۔ اس پر دونوں کو اختیار ہے کہ اس شادی کو وہ چاہے تو کینسل کر دے، یعنی لڑکی چاہے، لڑکی کا معاملہ اگر لڑکی کہہ رہے ہم سے یہ بات کہی گئی یا لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہم سے یہ بات کہی گئی، اس بات پر لڑکے کو اختیار ہے کہ وہ طلاق ڈیمانڈ کرے۔ اور اگر لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی کہ لڑکی کے بارے میں کچھ کہا گیا ویسی لڑکی نہیں ہے تو لڑکے کو اختیار ہے اس کو طلاق دے دے۔ برا ایسی جگہ پہ دونوں شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ پوچھیں گے مولانا کیا نامرد شوہر پر طلاق دینا واجب ہے؟ اگر ایک شوہر نامرد ہے یا ہو گیا ہے، دونوں شکل ہو سکتی ہے، پہلے سے ہی نامرد ہے یا یہ کہ شادی کے کچھ دن کے بعد کسی وجہ سے نامرد ہو گیا۔ اب ایسی شکل میں اگر بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، کوئی علاج کام نہیں کر پایا تمہارا لہذا مجھے طلاق دے، لازم ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے۔ اور اگر طلاق نہیں دے رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ شرعی عدالت اگر موجود نہیں ہے تو جو تمہاری علاقے کی جماعت ہے ان کے سامنے معاملے کو رکھ کر کے لازم ہے کہ اس شوہر کو پریشرائز کیا جائے کہ آپ اس عورت کو چھوڑیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب عورت حیض سے پاک ہوتی ہوئی یعنی پیریڈ اس کا ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد اس سردی کا زمانہ ہے، شوہر صحبت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ غسل کرنے سے پہلے ہم صحبت کر لیں تاکہ ایک ہی غسل کرنا پڑے، سردی کا موسم ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ عورت ابھی پاک ہوئی ہے، پاک ہونے کے بعد ابھی اس نے غسل نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ صحبت کر لیتے ہیں تاکہ دونوں غسل کے بجائے ایک ہی غسل میں گاڑی چل جائے۔ اس میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر پاکی کے بعد اس کا ٹائم اتنا گزر گیا کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا تو پھر ایسی شکل میں وہ صحبت کر سکتا ہے اور ایک ہی غسل سے دونوں پاکی ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں گزرا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ صحبت نہیں کر سکتا ہے، لازم ہے کہ پہلے وہ اس کو غسل کرے اور پھر صحبت کا غسل الگ سے کرے۔ یہ وہ سوالات تھے جن کی وجہ سے بچوں کو ہٹا دیا، یہ اس سے خطرناک سوال ہے گیا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں پیشے سے انجینئر ہوں، میں ایک بگڑا ہوا انسان ہوتا جا رہا ہوں، بڑی تفصیلی بات کی ہے،
اور میں ڈیلی اب بلو فلم دیکھے بغیر سو نہیں پاتا. میں بہت اللہ سے دعا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعائیں پڑھ کے سوتا ہوں، لیکن میرے اوپر غالب ہو جاتی ہے اور میں جو ہے وہ اس بلو فلم کو دیکھتا ہوں. ایسی شکل میں اگر میں مشت زنی کر لوں تو میں اس بلو فلم کے دیکھنے سے بچ جاؤں گا. تو کیا میرے لیے ایسی حالت میں مشت زنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو جواب میں دے رہا ہوں اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن حدیث میں یہ بحث نہیں ہے. ایسی شکل میں جب وہ جان رہا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا بلو فلم دیکھنے سے، تو ایسی شکل میں اگر وہ مشت زنی کر لے گا تو جائز ہو جائے گی. میری اپنی ذاتی رائے ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور مولانا نذیر صاحب کی بھی، مفتی صاحب کی بھی یہی رائے ہے. دوسرا سوال آیا ہوا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں عورت کے ساتھ صحبت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری کمزوری یا بیوی کی جانب سے رکاوٹ، کیا اس صورت میں مشت زنی کی اجازت ہوگی؟ یعنی بیوی سے صحبت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی بیوی کے اندر کوئی پرابلم ہے یا یہ بیماری ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسی شکل میں بھی اگر اس کو معلوم ہو کہ میں اگر ایسا نہیں کروں گا، بیوی سے صحبت نہیں کروں گا تو گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، پھر ایسی جگہ پر بھی جیسے اس میں اجازت دی گئی یہاں بھی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ مشت زنی کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میری ابھی شادی ہوئی ہے اور میری بیوی کا پیریڈ 10 دن مکمل چلتا ہے، یعنی مہینہ میں 20 ہی دن ان کے پاس ہوتے ہیں، 30 دن نہیں ہوتے ہیں. یہ پوچھ رہا ہے کہ ان دنوں میں بیوی کے ذریعے مشت زنی کی جا سکتی ہے کیا؟ یعنی شوہر خود نہیں کر رہا ہے مشت زنی، بیوی کے ذریعے مشت زنی کرا رہا ہے، کیونکہ 10 دن تک لگاتار اس کو اس صحبت کی حالت میں اس سے صحبت نہیں کر سکتا کیونکہ ناپاک ہے وہ. اور ناپاک کے صحبت کرنے کے لیے حدیث میں صراحتاً کیا ہے، منع دی آئی ہے، اور بعض حدیثوں میں باقاعدہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی صحبت کوئی کرے تو اس کو صدقہ دینا لازم ہے. تو اس شکل میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر زنا کا خوف ہو جائے تو کیا ایسی شکل میں بیوی کے ذریعے مشت زنی کرائی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی یہی کہ کرائی جا سکتی ہے. پوچھا یہ مولانا صاحب کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سے خون بہے، تو اگر کوئی کافر ذبح کرتا ہے تو خون تو بہتا ہے، تو حلال کیوں نہیں ہوتا؟ حلال کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے ہندوؤں کے یہاں، ایک سسٹم ہے کہ اگر وہ آگ کا 7 پھیرا لگا لیں دامن کو دامن سے باندھ کر تو شادی ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہن کے ساتھ بھی اگر وہ چکر کر لیں تو شادی ہو جائے گی. ایک سسٹم ہے. ایسے ہی دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، خون کا بہنا. شرط کیا ہے؟ حکم الہی کے تحت ہو. حکم الہی کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرے اور بسم اللہ کے ساتھ ذبح کرے. یہ شرط پوری نہیں کی گئی کیونکہ وہ کافر ہے، لہذا شرط پوری نہیں گئی، لہذا وہ دم مسفوح ہو جائے، خوب خون بہ جائے تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا سود کے رقم سے ہاؤس ٹیکس ادا کیا جا سکتا ہے؟ سود کی رقم سے ہاؤس ٹیکس نہیں ادا کر سکتا. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، 2 طریقے کے ٹیکسز ہوتے ہیں الگ الگ ملکوں میں، سب کی بیس 2 ہوتی ہے. نمبر 1، بعض ٹیکس ایسے ہیں کہ جس کا ہم کو ڈائریکٹ فائدہ ملتا ہے. مطلب اگر گورنمنٹ ہم سے ہاؤس ٹیکس لیتی ہے تو بہت سی چیزیں ہم کو پرووائڈ کرتی ہے. بجلی کا بل لیتی ہے تو بجلی پرووائڈ کرتی ہے. اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹیکس لیتی ہے اور اس ٹیکس کا فائدہ پبلک کو پہنچتا ہے، ایسی جگہ پر انٹرسٹ کی رقم نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر ایسا ٹیکس لیا جا رہا ہے کہ جس سے ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں، مثال کے طور پر انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے. کس چیز کا انکم ٹیکس ہے؟ میں نے محنت کر کے کمایا ہے، چوری نہیں کی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے اتنے % دیجئے. اگر ایسی جگہ آ جائے وہ ٹیکس، کیونکہ وہ ٹیکس ایک کیا ہے جس کا کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہونا ہے، ایسی شکل میں اس ٹیکس میں انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن ہاؤس ٹیکس میں انٹرسٹ کی رقم نہیں دی جا سکتی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پوچھا گیا مولانا صاحب میں بے روزگار ہوں اور میں بڑی کوشش کی کہ مجھے کہیں سے کچھ قرضہ مل جائے، میں تجارت شروع کروں،
لیکن کہیں سے قرضہ نہیں مل رہا ہے، اب ایک ہی شکل باقی ہے کہ میں بینک سے قرضہ لے کر اپنی تجارت شروع کروں۔ اگر ایسی پوزیشن ہے جو لکھی گئی ہے، جو بتائی گئی ہے، تو پھر اتنی رقم بینک سے قرضہ لے لینا سود پر کہ جس سے وہ تجارت اسٹارٹ کر سکے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی کی آلریڈی تجارت چل رہی ہے، تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اور زیادہ ہو جائے اور بڑی ہو جائے، اس کے لیے جو انٹرسٹ پر قرضہ لیا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں ضرورت کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا شوہر اگر لمبے عرصے تک 3-4 سال یا 5 سال تک بیوی سے الگ رہے، کوئی تعلق نہ رکھے، خط نہ لکھے، فون نہ کرے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ شوہر زندہ ہے، تو کیا لمبے عرصے تک تعلق نہ رکھنے کی بنیاد پر آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق میں آٹومیٹک کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ مینول ہے، آٹو سسٹم سے کوئی طلاق ہوتی نہیں ہے، لہٰذا جب تک وہ طلاق دے گا نہیں تب تک طلاق ہوگی نہیں، چاہے نہیں ایک مرتبہ نکاح کرنے کے بعد پوری زندگی وہ الگ رہیں، آپ یا تو خلا لیں یا طلاق لیں، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہماری تمہاری بول چال نہیں ہو رہی ہے، میں نے تم کو دیکھا نہیں، بات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر سالی کو شہوت سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زنا ہو گیا تو بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی کہ نہیں؟ بیوی نکاح سے نہیں خارج ہوگی، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آفس میں بعض غیر مسلم کام کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جب ہم پہنچتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ دیکھیں نمستے، خاص کر نمستے کے لفظ کے معنی کہ میں اپنا مستک آپ کے سامنے جھکاتا ہوں، نمسکار یا نمستے۔ ہندوستان میں جو یہ بات کہنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، ہندوستان ہو یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں، بہت سے لوگوں نے اپنی تہذیب کو اپنے مذہب کے رنگ میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ تہذیب ایسی ہونی چاہیے جو ہماری ضرورت ہے وہ تہذیب ہو، تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہوشیار لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے مذہب کی بات کو تہذیب کا نام دے دیا گیا ہے۔ جہاں پر بھی تہذیب مذہب سے متاثر ہوگی مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا، اور جہاں پر تہذیب کسی ملک کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ضرورت ہوگی، جس کا تعلق اس کے مذہب اور عقیدے سے نہیں ہوگا، وہاں مسلمان اس کا ساتھ کیا کرے گا؟ دے دے گا۔ تو یہ جو تعلق ہے نمستے کا، یہ حقیقت میں ایک عبادت ہے ان کی، اور اس کو لا کر کے تہذیب کی شکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ سلام نمستے کرتا ہے تو آپ اس کو آداب کے طور پر جواب دے دیں، آداب، ہائے، گڈ مارننگ، جو بھی چاہیں کہیں، لیکن لفظ نمستے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھیں گے مولانا صاحب گھر میں ہر روز صبح شام قرآن کریم کی آیتیں اور اس کا ترجمہ آڈیو لگا کے رکھ دیتے ہیں، مگر وہ اور گھر میں چلتا رہتا ہے اور ہم اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں، غور سے نہیں سنتے ہیں، تو کیا ہمارا سننا ضروری ہے؟ یہ قرآن مجید کے احترام کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو سننا نہیں ہے تو پھر لگا کر کے چھوڑ دینا، اپنی باتیں بھی کرتے رہنا اور قرآن بھی چلتا رہنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنانا اور ان دنوں کی تنخواہ لینے کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک آدمی 25 دن آفس نہیں گیا، اب وہ ہیڈ کلرک ہی مشورہ دے رہا ہے کہ میڈیکل لگا دیں یار، اب یہ میڈیکل اس نے لگا دیا، اور لگانے کے بعد اگر میڈیکل نہیں لگائے گا، 25 دن ابسنٹ ہوگا، تو ایسی شکل میں یہ بھی چانسز ہے کہ 25 دن کی تنخواہ کیا ہو جائے، کٹ جائے۔ وہ 25 دن کی تنخواہ بچانے کے لیے کہ اس کو میڈیکل کا رائٹ ہے کہ اگر میڈیکل لگا دے گا تو ایسی شکل میں اس کو 25 دن کی تنخواہ ملے، یہ 25 دن کی تنخواہ حرام ہے۔ جس ڈاکٹر نے دیا ہے اس نے بھی حرام کام کیا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا ریٹن میں، ایک جھوٹ اور اورلی ہوتا ہے زبان سے بولنا، ایک لکھ کر جھوٹ بولنا، یہ جو ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیتے ہیں کہ فلاں دن سے فلاں دن تک ہمارے یہ ٹریٹمنٹ پہ رہے، انڈر ٹریٹمنٹ رہے، اور جو بھی ہے جتنی بات کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ 25 دن کی تنخواہ قطعی جائز نہیں ہوگی۔ پوچھیں گے مولانا صاحب ایکسیڈنٹ میں مرنے والے ورثہ کو کبھی سرکار اور کبھی عدالت ایکسیڈنٹ کے بدلے میں کچھ رقم دیتی ہے، یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
کبھی انشورنس کمپنی پے کرتی ہے اور کبھی کیا کرتی ہے؟ سرکار پے کرتی ہے. یہ ایک طرح کا، چونکہ اسلام میں بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کا مرڈر ہوا ہے، پھر مرڈر کی 2 قسم ہوتی ہے، 3 قسم ہوتی ہے. اس میں سے ایک ہوتا ہے ارادتاً قتل کرنا اسلام میں، ایک ہوتا ہے ارادہ نہیں ہے قتل ہو گیا، قتل بالعمد نہیں ہے بلکہ خطا ہے، انجانے میں ہو گیا. یہ ایکسیڈنٹ انجانے میں ہو گیا، اس کو قتل کیوں مانا گیا؟ حالانکہ بیچارے نے انجانے میں کیا. 1% چانس ہے کہ ہونا کر کو چڑھا دیا. اس بنیاد پر اگر اس کو ٹوٹل معاف کر دیا جائے گا تو وہ ایک دم فری ہو کر گاڑی چلائے گا، مرنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، گاڑی کی کوئی بھی مرا تو کچھ ہونا نہیں ہے. لہذا اس ایکسیڈنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بات ہے، لہذا وہاں پر بلڈ منی دیا جاتا ہے 100 اونٹ کے بدلے اسلام میں. لہذا اس قسم کی جو رقمیں سرکار دے رہی ہے یا عدالت کے ذریعے آ رہی ہے، ایسی رقم لینا جائز ہے، لیا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب میں آفس میں کام کرتا ہوں اور 10 سے لے کر 5 بجے تک آفس کا معاہدہ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آفس میں کام نہیں ہوتا اور ہمارے آفس کے بغل میں مسجد ہے، میں وہاں جا کر کے نفلی عبادتیں اور قرآن پڑھنے لگتا ہوں، تو میرا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قطعی جائز نہیں ہے، قطعی جائز نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے میں آفس میں کام ہو یا نہیں ہو، آپ کو آفس میں رہنا ہے. اگر آپ فری میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، آپ وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں، لیکن یہ وہاں پر بھی قرآن کھول کر آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائرڈ ہو، تھکے، اور تھکنے کی وجہ سے آفس کا کام متاثر ہو. اس بنیاد پر آپ فریش رہیں اور وہ آپ کا جو 10 سے لے کر کے 5 تک کا ٹائم ہے، وہ ٹائم ٹوٹل جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دے رکھا ہے، اس میں ڈنڈی مارنا قطعی جائز نہیں ہے. ہاں اگر فرض نماز کا معاملہ ہو تو پھر ایسی شکل میں وہ فرض نماز کے لیے مسجد بھی جا سکتا ہے اور وہاں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن وہاں مثال کے طور پر آفیسر نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نماز فرض پڑھ لیا کریں، اب یہ فرض کے نکلے خوب لمبی لمبی سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ صرف فرض پڑھیں اور وہاں سے واپس آ جائیں. اس سے کہیں بھائی مجھے سنت کے لیے 2 منٹ کا 2 منٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ موقع ملا، ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے دبئی وغیرہ میں خاص کر، جیسے ظہر کی نماز آفس میں ہوتی ہے تو 12:40 سے 50 کے بیچ میں عموماً ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ لوگ 12:30 بجے ہی نکل جائیں گے، اتنے اسنان سے وضو کریں گے، ٹوائلٹ جائیں گے، یہ سب ٹائم پاس ہے، قطعی جائز نہیں ہے. کم سے کم وقت فرض کے لیے نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ کے معاملے میں وہاں پر بندے کا قانون نہیں چلے گا. لیکن یہ سنت بیٹھ کر تسبیح پوری پڑھنا ہے اور پھر ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے تو ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور ساری تسبیحات گھمانا ہے، اس کے لیے قطعی اجازت نہیں ہے. زیادہ زیادہ آپ فرض نماز کر سکتے ہیں. پوچھیں گے مولانا صاحب ٹی وی اور ویڈیو کیمرے کی مرمت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ اچھائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور برائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ایسی جگہ پر آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یا اچھائی کے لیے کر رہا ہوں وہ بھلے ہی برائی کے لیے کریں، لہذا اس مرمت کی دکان رکھنا جائز ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب بینک میں مجھے جاب لگی ہے سیکیورٹی کی اور یا پیون کی، تو ایسی شکل میں ہمارا بینک میں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ لبرل ہیں، سب سے زیادہ کشادہ بات کرتے ہیں وہ ہندوستان کے لیول کے فقیہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ ہے. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی رائے اس میں یہ ہے کہ جس چیز میں ڈائریکٹ بینک میں آپ انوالو نہیں ہیں لکھنے پڑھنے میں، کیونکہ حدیث میں صراحتاً آیا ہوا ہے، یہ لوگ سیکیورٹی والے یا یہ کہ پیون یہ ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہے، لہذا نچلے درجے میں بینک میں جاب کی جا سکتی ہے، جس میں پڑھنے سے لے کر مینیجر تک ہے وہاں پر نہیں کی جا سکتی. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا پیسے کو اس نیت سے فکس ڈپازٹ کرنا جائز ہے کہ جو زائد رقم ہوگی اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ یہ چکر بہت لوگ چلاتے ہیں. دیکھیں ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنا کوئی پالیسی اسلام کی نہیں ہے.
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میرے پاس پیسے نہیں، آپ نیت کر لیں، آپ کا اکاؤنٹ چالو ہو گیا۔ آپ نیت کر لیں کہ اللہ میرے پاس اگر پیسہ آئے گا تو میں غریب کی مدد کروں گا۔ آپ کے پاس زندگی بھر پیسہ نہ آئے، آپ مر جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اکاؤنٹ اسی دن سے چالو ہو گیا جس دن آپ نے یہ ارادہ کیا ہے، بھلے آپ پیسہ دیں یا نہیں دیں۔ دے نہیں دے کا مطلب کیا ہے ہی نہیں، لیکن اگر آ گیا تو دینا لازم ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھیٹر کھول دیں گے، جو آمدنی ہوگی وہ غریبوں میں جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سود کی رقم کا کیا مصرف ہے؟ دیکھیں بھائی کئی مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے غریب کو دینا جائز، نمبر 1۔ نمبر 2، انکم ٹیکس میں سود کی رقم دی جا سکتی ہے، نمبر 2۔ رشوت میں بھی سود کی رقم دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ رشوت لینے والے کے حق میں رشوت ہو، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ کے پاس انٹرسٹ کی رقم رکھی ہے اور آپ اپنی ایک فائل جو لیگل ہے، آپ کے کا رائٹ ہے کہ وہ فائل پر صاحب کو سگنیچر کرنا چاہیے، صاحب 5,000 روپے لیے بغیر سگنیچر نہیں کرتے ہیں، وہ 5,000 روپے آپ انٹرسٹ کی رقم سے اگر دے دیں گے تو دیا جا سکتا ہے۔ تو انکم ٹیکس میں بھی دیا جا سکتا ہے، رشوت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ رفاہ عام جو پبلک کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اس میں بغیر ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ اور مسجد یا مدرسے کے ٹوائلٹ کے بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ ٹوائلٹ میں بھی یہ رقم لگائی جا سکتی ہے۔ سود کی رقم سود میں بھی دی جا سکتی ہے، مطلب میرے پاس انٹرسٹ کی رقم آئی، ایک دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے بینک سے لون لے رکھا ہے جس میں مجھے ہر مہینہ 500 روپے بھرنا ہے، میرے پاس 5,000 روپے ہے، میں نے اس کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم انٹرسٹ بھر دو، تو سود کی رقم سود میں بھی دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب شادی میں سسرال سے جو زیور ملتا ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ یہ جو بہو کو ہم زیور دیتے ہیں، یہ بات بتا دینا چاہیے کہ بہو آپ کو پہننے کے لیے دے رہی ہوں ساس جان کو، یہ بتانا چاہیے، یا یہ کہ آپ کو گفٹ کر رہی ہوں، یہ بیچ میں نہیں رکھے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ لہذا جس دن وہ زیور دے اس دن وہ بتا دے کہ دیکھو بہو یہ تم کو پہننے کے لیے دے رہی ہوں، ہم میرا ہے، زکوٰۃ بھی محترمہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ پہننے میں غائب ہو گیا تو اس کی ضمانت بھی اس کے ذمے نہیں، بہو کہ یہ بھی نوٹ کر لیں وہ، اگر اس نے حفاظت سے رکھا اس کے باوجود زیور غائب ہو گیا، تو اگر حفاظت سے رکھا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں غائب ہونے پر کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ آپا کو دینا ہے، کس کو؟ ساس کو، تو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ زیور جو دے رہی ہوں یہ بطور گفٹ ہے یا یہ بطور عاریتاً استعمال کرنے کے لیے۔ یہ سوسائٹی کا ایک مرض ہے جو کلیئر نہیں کرتی ہیں عورتیں، اس کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ زکوٰۃ میں کوئی پرابلم نہیں ہو۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مستحق زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کو کتنا مال تک زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہوتا نا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اس کو زکوٰۃ دیا ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے نا، ہم نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا۔ آپ اتنا نہ دیں ذاتی طور پر کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، جو بھی صاحب نصاب کا ایک مقدار ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اتنی ایک مشت رقم ایک آدمی نہ دے دے کہ صاحب نصاب، اگر دوسرے سے ملا ہے یقینی بات ہے آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ آپ پوچھیں اچھا یہ بتاؤ اور بھی زکوٰۃ آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھیں گے مولانا صاحب موبائل وغیرہ میں جو قرآن وغیرہ لکھا رہتا ہے کیا ناپاکی کی حالت میں اس کا چھونا جائز ہے؟ جبکہ اسکرین پر قرآن کھلا رکھا ہے، یعنی اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے، آپ جو ٹچ بھی کرتے ہیں نا آپ اس کو نہیں ٹچ کرتے ہیں، اسکرین کے نیچے ہے وہ جو بھی نظر بھی آ رہا ہے وہ اسکرین کے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی ڈیجیٹل کی چیزیں ہیں یہ ریٹن میں نہیں مانی جاتی ہیں، لہذا موبائل میں یا میموری کارڈ میں آپ کے ڈائریکٹ قرآن مجید کی پوری فائل ہے اور آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں یا آپ کہیں رکھے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا ٹخنے کے اوپر پائجامہ رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے؟ میں سمجھتا ہوں واجب کا لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے کہ مردوں کو ٹخنے کے اوپر پائجامہ رکھنا واجب، سنت ہے، تقویٰ ہے، لیکن اگر اس نے نیچے کیا اور اس کی بنیاد تکبر ہے تب اس کو ہر حال میں تکبر کا گناہ ملے گا۔
لیکن اگر تکبر نہیں ہے اور پائجامہ ٹکنے کے نیچے ہو جائے گا تو یہ کہنا کہ گناہ ہے ایک مشکل چیز ہے ایک بار. لیکن آپ کو ایک بات بتائیں اس کے بارے میں جو بڑی اہم ہے. جیسے بہت سی چیزیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن ایک ایک وہاں پر پرمیشن بھی، ایک ایک وہاں پر اس کے اینٹی بھی کام ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا. یہ بات سمجھ، مثلا اللہ کے رسول نے منع کیا کہ پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حدیث ایسی بھی آئی کہ جس میں لکھا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی کھڑے ہو کر نہیں پیے، لیکن ایسی بھی حدیث آئی کہ پانی کھڑے ہو کر پیا گیا. یہ جو حدیث ہے اس کو غور سے سنیں. یہ جو حدیث ہے کہ ٹخنے کے نیچے نہیں کریں، ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ حضور نے کبھی زندگی میں ٹخنے کے نیچے کیا ہو. بات نہیں سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا اس بنیاد پر یہ ایک مطلب چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب کا لفظ استعمال کرنا ایک مشکل کام ہے کہ واجب ہے. پوچھا گیا ہمارا کیا سود کی رقم سے رشوت دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا کہ رشوت دی جا سکتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ ہر شعبے میں لاگو ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نکاح کر رہے ہیں اور نیت نہیں کر رہے ہیں، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے. آپ طلاق دے رہے ہیں کسی کو، نیت کریں اپنے طور پر نیت نہیں ہے، آپ نیت کریں نہیں کریں. ایک آدمی کو جھانپڑ مار رہے ہیں، بولے نہیں نیت میری نہیں ہے مارنے کی، جھانپڑ تو لگے گا نا. یہ بنیادی طور پر عبادت میں ہے، خاص کر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اس میں ہے. لیکن ایسا کہ ساری چیزوں میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں نیت کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نیت زنا کر رہا ہے کہ آدمی نہیں میری نیت نہیں ہے، آپ کے نیت نہ کرنے کے باوجود بھی زنا کہلائے گا وہ. لہذا ہر جگہ یہ لاگو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. 2 سوال اور بچے ہیں، پوری کر دیتے ہیں بات. پوچھیں گے مولانا کیا ولیمے میں عقیقے کا بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ایک دم ذبح کیا جا سکتا ہے، بتانے کی بھی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے، بعض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ نانا نانی نہیں کھانا چاہیے. یہ سسرال والوں نے ان کا بائیکاٹ کرنے کا ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ نانا نانی کو ختم کرو ادھر سے. ایک دم غلط بات ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو گوشت ہے اس میں جو بات کہی جاتی ہے کہ 3 حصے کریں یا قربانی والے معاملے میں 3 حصے کریں، یہ کوئی واجب کا درجہ نہیں ہے 3 حصہ. مثال کے طور پر آپ نے قربانی کا بکرا کاٹا اور آپ کے گھر میں اسی دن آپ نے دعوت بھی کر لی، پورا بکرا پکا لیجئے، سب لوگ کھا لیجئے، ختم ہو گئی بات. کوئی ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے وہ سمجھتے نہیں ہر حال میں 3 حصہ کرنا، وہ کوئی ایسا واجب نہیں ہے. تو عقیقے میں بھی یہی معاملہ ہے. اب آپ نے عقیقہ کا بکرا کاٹا، اسی دن ولیمہ ہے، آپ شان سے لوگوں کو ولیمے میں عقیقے کا بکرا کھلا سکتے ہیں. پوچھیں گے مولانا نماز کی حالت میں اگر موبائل بجنے لگے تو کیا کریں؟ موبائل بند کر دیں اور کیا کریں گے؟ موبائل بجنے لگا، موبائل بند کر دیں. بند کرنے میں خیال یہ رکھیں کہ دونوں ہاتھ نہیں استعمال ہونا چاہیے، تب عمل کثیر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر موبائل اٹھایا آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بغیر پڑھے، بغیر اس کے کیے ہوئے آپ کو جو بٹن معلوم ہے کہ اس سے یہ سوئچ آف ہو جاتا ہے یا رنگ بند ہو جاتی ہے، آپ اس بٹن کو دبا دیں ایک ہاتھ سے. ایسا کرنا ہی چاہیے، کیونکہ نہ کرنے سے اگر پہلی رکعت میں بج گیا ہے اور وہ شریف آدمی ہے تو 2 3 مرتبہ بجا کر کے پوری 4 رکعت سب کی برباد کرے گا. لہذا آپ اس کو بند کر دیں. پوچھیں گے مولانا جی کعبہ کا جو چکر لگاتے ہیں، ہمارے کچھ ہندو دوست کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو چکر لگاتے ہو، ہم اگر کسی مندر یا شیولنگ کا چکر لگاتے ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس عمارت کا چکر ہے. پہلی بات تو اس کو سمجھ لیں، اگر عمارت وہاں سے ہٹا دی جائے، نہیں سمجھے بات، تعمیر ہو رہی ہو، باڑھ آ جائے، عمارت کعبہ کی گر جائے تو بھی طواف ہوتا رہے گا. اگر یہ چکر ہوتا کہ صاحب اس عمارت کی عبادت ہے، اگر وہ عمارت وہاں سے ہٹا دی گئی تو پھر اتنے دن تک سب لوگوں کی نماز رک جانی چاہیے، کیونکہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ پہلی بات سمجھانے کی ہے کہ کعبہ کا طواف کا مطلب اس بلڈنگ کا طواف نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2،
یہ جو طواف کرنے کا ایک ہی جگہ پر حکم دیا گیا ہے، یہ آپ کے امتحان کے طور پر دیا گیا ہے کہ ساری باتیں عقل کی بنیاد پر آتی ہیں تبھی عمل کرتا ہے، یا ایسی باتوں پر بھی عمل کرتا ہے جس میں ہم کہہ دیں، اللہ کہہ دے کہ یہ کام کرو، وہ اپنی عقل کو کنارے رکھتا ہے۔ ایسے دو چار چیزیں جان بوجھ کر بطور امتحان کے رکھ دی گئی ہیں۔ الحمدللہ سارے سوالات کے جواب ہو گئے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ پرابلم ہے۔